السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے رمضان و روزے کی اہمیت۔ انشاءاللہ عز و جل آج جتنا ہو سکے رمضان مہینے کی عظمت کے متعلق، اہمیت کے متعلق اور کچھ احادیث کریمہ روزوں کے متعلق آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا، جو کبھی پچھلے سالوں میں وہ حدیثیں یا پھر واقعات وہ باتیں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج رمضان و روزے کی اہمیت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ ہے اور 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ تم میں سے کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ مہینے سے مراد یہاں پر کون سا مہینہ ہے؟ روزے تو شعبان میں بھی رہتے ہیں، روزے تو محرم میں بھی رہتے ہیں، رکھنے والے رجب میں بھی رکھتے ہیں، شوال کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جس مہینے کا ذکر فرما رہا ہے وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ یعنی رمضان کا مہینہ اگر تمہیں ملے، اے لوگو، اگر تمہیں رمضان کا مہینہ ملے تو تم اس میں روزے رکھو، فلیصم۔ تو سب سے پہلے بیان میں جو شروع کرنے سے پہلے میں رمضان کی کچھ فضیلت، اہمیت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ روزے کسی اور مہینے میں بھی فرض فرما سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو، یا پھر محرم کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، یعنی دیگر 12 مہینوں میں سے کوئی اور دنوں میں بھی، مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کے روزے 30 روزے جو رہتے ہیں لوگوں پر فرض کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد قائم رکھنے کے لیے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد قائم رکھنے کے لیے کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا۔ یعنی یہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور جو قربانی کا جو مہینہ آتا ہے اور جس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس قربانی کے عمل میں کس کی یاد باقی ہے؟ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھی ہے۔ اور حج کا مہینہ، اور حج کے مہینے میں ہم صفا و مروہ کی جو سعی کرتے ہیں تو اس میں کس کی یاد باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے؟ پیارے محبوبین کی۔ اس میں حضرت سیدہ حضرت ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان کی یاد، جو صفا مروہ کے ہم جو سعی کرتے ہیں، جو دوڑ لگاتے ہیں، وہ دوڑ لگانا کس کی یاد ہے؟ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یاد ہے۔ تو اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوبین کو دیکھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے 10 محرم کو نجات ملی۔
فرعون کی فوج سے۔ تو 10 محرم کو یوم عاشورہ کا بھی ہم کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں ان کی یاد باقی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تو وہ دن تو ہے ہی، لیکن ان کی شہادت سے پہلے بھی 10 محرم کا روزہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو ایک یاد، اپنے پیارے محبوبین کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے وہ دن کی صورت میں ہو یا پھر مہینے کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باقی رکھی ہے، اور آج بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی روزے فرض کیوں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں روزے فرض ہونے سے پہلے، ابھی لوگوں پر فرض نہیں تھے، لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ تر بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، زیادہ تر بھوکے پیاسے، کھانا پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا پسند آئی، اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یاد کس کی یاد ہے؟ ہم قربانی کا اگر دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل، صفا مروہ کو دیکھیں گے تو حضرت ہاجرہ، 10 محرم کو دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کعبۃ اللہ کو اگر دیکھیں گے تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اور اگر رمضان کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد اور ان کا عمل وہ جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ماہ رمضان میں پورے کے پورے مہینہ بھر ہم روزے رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے فرض ہونے سے پہلے بھی وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے یا پھر بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزے فرض فرما سکتا تھا، لیکن وہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد اور عمل اس سے جڑا ہے، اس وجہ سے اللہ نے رمضان میں روزے فرض کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظمت و برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات سے مراد جو تراویح جس وقت شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جب چاند دکھائی دیتا ہے وہی رمضان کی پہلی رات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق پر، لوگوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اور احادیث کریمہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرمائے رمضان کے مہینے میں، شروعاتی مہینے میں، اس کو اللہ تبارک و تعالی کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس کو، جس پر اللہ کی نظر پڑی، رحمت نظر پڑی، تو اس کو کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا۔ اور پورا مہینہ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ، جو رمضان کے پورا مہینہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا بدلہ کیا دینا چاہیے، مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مزدور کو پوری کی پوری اجرت دینی چاہیے، اس کا بدلہ، اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، جس نے رمضان کی تعظیم کی، جس نے رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے روزے رکھے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کی عظمت و فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ روزے تو ہم اور بھی رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے ہیں، محرم کے مہینے ہیں، شوال کے مہینے ہیں، لیکن ایک رمضان کی الگ شان ہے، یاد رکھیں۔ اور رمضان تمام مہینوں کا جو سردار کہا گیا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رمضان کا اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے۔ روزے تو اس کے اندر ہیں، روزے ہیں، تراویح ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن رمضان کا اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور بزار، ابن خزیمہ، ابن حبان، کنز الاموال کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور 5 وقتوں کی میں نماز ادا کروں، اور زکوٰۃ دوں، اور رمضان کے مہینے کے میں روزے رکھوں،
کیا کہا صحاب رسول نے کہ میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، کلمہ پڑھ لوں، اور دوسرا کہ میں 5 وقت نمازیں ادا کروں اور زکوٰۃ دوں، اور جب رمضان کا مہینہ مجھے ملے اور رمضان کے مہینے میں میں روزے رکھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا ثواب عطا کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین و شہداء میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صدیقین و شہداء کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو رمضان مہینے کی اتنی بڑی فضیلت و عظمت۔ تفسیر نعیمی میں آیا ہے کہ بیان کرتے ہیں تفسیر نعیمی کہ رمضان کا پورا مہینہ اور رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ، سیکنڈ، پورا کے پورا رحمت ہے اور نیکی ہے۔ تو وہ کیسے؟ تو صاحب تفسیر نعیمی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب انسان صبح کو سحری کے لیے اٹھتا ہے تو سحری کرنا بھی عبادت، سحری کر کے پورا دن جو روزہ رہتا ہے تو پورا دن روزے میں رہنا اس کے لیے عبادت، اور جب افطاری کے لیے جب بیٹھتا ہے اور افطار کرتا ہے تو افطاری بھی کرنا اس کے لیے کیا؟ عبادت، اور افطاری کے بعد جب وہ رات میں ٹہر کر تراویحاں پڑھتا ہے تو تراویح پڑھنا بھی اس کے لیے عبادت، اور وہ تراویح پڑھ کر سو جاتا ہے اور اس انتظار میں کہ میں صبح اٹھوں گا اور سحری کروں گا، روزہ رکھوں گا، اس نیت سے اگر وہ انسان سو جاتا ہے تو اس کا رات کا سونا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو 24 گھنٹے میں سے ایسی کوئی گھڑی، ایسی کوئی ساعت، ایسا کوئی سیکنڈ نہیں رہتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ لکھتا ہو، بلکہ پورا کے پورا 24 گھنٹے کیا گزرتے ہیں؟ اس کے نیکیوں میں ہی گزرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وہ رات بھر سو جاتا ہے اور صبح کی نماز وہ ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، تو گویا وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے رات بھر عبادت کی، اس نے رات بھر عبادت کی۔ تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سحری ہو، افطاری ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، یا پھر رات میں سحری کا انتظار کرتے ہوئے سو جانا ہو، یہ تمام کا تمام عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں لکھتا ہے۔ رمضان کے متعلق کچھ اور چیزیں میں بیان کر کے روزوں کے متعلق میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں روزہ اور تراویح یہ ایک موضوع ملا کر انشاءاللہ تو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تفسیر نعیمی اور روح البیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، اور جو شخص رمضان میں کھانے پینے میں مطلب کوئی ایک تعداد قائم نہیں کرتا، بلکہ جتنا چاہے وہ انسان رمضان کے مہینے میں کھائے پیے، افطاری میں یا پھر سحری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے پینے کا بھی حساب نہیں لے گا۔ اور ہے بھی ایسا کہ سحری میں آپ کتنا بھی کھاؤ یا پھر افطاری میں کتنا بھی کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوگا، اگر وہ گنہگار بھی ہوگا تو رمضان مہینے کی برکت ایسی ہے، یاد رکھے، اور اس رمضان کی اہمیت ایسی ہے کہ جو انسان بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر رمضان کے مہینے میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اور بعد کا جو معاملہ ہے، رمضان اگر گزر جائے تو اس کے متعلق علماء کرام نے وہ چیزیں الگ بیان کی ہے۔ نسائی اور الترغیب و ترہیب کتاب میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ تم روزہ رکھو۔ تو ابو امامہ نے سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کون سا عمل بتائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امامہ تم روزے سے رہو، روزہ رکھو۔ 3 مرتبہ صحابہ رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو امامہ روزہ رکھو، روزے کے جیسی کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، روزے کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی نیکی ہے اس کا برابری، روزے کی برابری کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتی۔ سحری و افطاری کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح جلدی نہیں اٹھتے اور سحری نہیں کرتے اور اسی طرح کنٹینیو کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اور جو لوگ سحری ہی نہیں کرتے ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ سحری کرو، کیونکہ سحری کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور ایک صحابی رسول تھے، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں صبح کے وقت اپنے پاس بلایا اور سحری میں اپنے ساتھ میں بٹھایا اور ان کو سحری کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، سحری میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے، تو لہٰذا تم سحری کیا کرو۔ اور طبرانی کی حدیث ہے کہ جو کوئی انسان صبح اٹھ کر، رمضان کے مہینے میں صبح اٹھ کر جو سحری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس انسان پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر درود سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو انسان سحری کرتا ہے۔ ابن ماجہ اور کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اے لوگو سحری کرو۔ سحری کرنے سے کیا ہوگا کہ تم پورا دن بھر جو روزہ رکھو گے وہ دن بھر سحری کرنے کی وجہ سے اور روزے میں تمہیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر انسان صبح میں کچھ نہیں کھائے گا اور دن بھر بھوکا رہے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا، بیمار پڑ جائے گا اور بعض اوقات بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی طاقت سحری سے حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی روزوں کی جو طاقت ہے وہ سحری میں ہے، سحری کر کے روزوں سے طاقت حاصل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اور رمضان کے دنوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے قیلولہ کرو۔ دوپہر کے وقت میں قیلولہ اس وجہ سے کرو کہ تم اگر دوپہر میں کچھ دیر سو جاؤ گے تو رات میں تمہیں تراویحیں ادا کرنے آسانی ہوگی۔ دوپہر میں آرام کریں گے تو رات میں اگر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر تراویح میں بھی تم کھڑے رہو گے، دوپہر میں قیلولہ کرنے کی وجہ سے تمہیں وہ تراویح میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو تاکہ روزہ دن بھر جو رکھو گے طاقت ملے گی، اور دوپہر میں رمضان کے مہینوں میں دوپہر میں تم آرام کرو تاکہ رات کی عبادت کے لیے تم تیار ہو سکو۔ اور ہمارے لیے یاد رکھیں کہ سحری کرنا ہمارے لیے سنت ہے، یاد رکھیں۔ سنت کیوں کہا گیا؟ مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف اور بھی کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں اور دوسرے جو لوگ یہودی اور نصرانی ہیں ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں کیا فرق ہے؟ یہودی اور نصرانی کے روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں سحری کا فرق ہے، یعنی یہودی اور نصرانی سحری نہیں کرتے اور مسلمان سحری کرتے ہیں۔ تو یہ فرق یہ چیز کرتی ہے دونوں باتوں میں، دونوں عمل میں۔ اسی طرح جس طرح 10 محرم الحرام کا روزہ جو یہودی لوگ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، خوشی منانے کے حقدار ہم لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن ان کی مشابہ نہ ہو، یعنی یہودی اور نصرانی کی جیسا مشابہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اور بڑھاؤ، چاہے تو 9ویں 10ویں کا روزہ رہو یا پھر 10ویں 11ویں کا روزہ رہو، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، ان کی مشابہت، ان کا دیکھا دیکھی مشابہت نہ ہو۔ تو سحری کا بھی اس کے یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بیان کی ہے کہ یہودی نصرانی سحری نہیں کرتے، اور اگر تم بھی سحری نہیں کرو گے تو دونوں میں کیا فرق باقی رہے گا؟ تو اس وجہ سے سحری کیا کرو تاکہ فرق، امتیاز وہ دکھائی دے۔ سحری کے متعلق اور بھی کچھ فضیلت ہے، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور بہت سے لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں، تو سحری کی بھی اہمیت بتانا یہ ضروری ہے، افطاری کی بھی اہمیت بتانا یہ ضروری ہے۔ ماہ رمضان کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی، اہمیت بیان کی، کچھ روزوں کے متعلق میں نے اہمیت بیان کی۔ افطاری کی جو اہمیت ہے، وہ جو فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو 3 لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ اگر کوئی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عادل بادشاہ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جس پر ظلم ہوا ہے،
مظلوم انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا انسان اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ افطاری کرنے والا انسان، سبحان اللہ، یعنی دن بھر روزہ ہے اور افطاری کے لیے بیٹھا ہے، افطاری کے لیے بیٹھا ہے، اور افطار یعنی روزہ چھوڑنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی جائز دعا تمنا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اس روزے دار افطاری کرنے والے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں، میں یہ پچھلے سال بیان کیا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ان کے درمیان 70,000 پردے ہوتے تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ اور امت محمدی کا یہ شرف ہے، ان کی سعادت ہے کہ جب انسان افطاری کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان صرف ایک پردے کا فرق رہتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ کتنی شان امت محمدی کی ہے اور اس امتی کی ہے جو روزہ چھوڑنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جب روزہ چھوڑنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 5-10 منٹ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نابالغ ہوں گے یا پھر بیمار ہوں گے یا پھر بہت بوڑھے ہوں گے جن پر روزے معاف ہیں، لیکن ان کی کوئی اگر حاجت ہے، دعا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ جو روزے دار ہوگا افطاری کے وقت اس سے گزارش کرے کہ صرف 1 منٹ 2 منٹ میرے لیے دعا کر دے، کیونکہ تم افطاری کرنے والے ہو، افطار کرنے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، تو اس سے گزارش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دعاؤں کو، ہمارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو چاہے ہمارے گھر والے ہوں یا پھر رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، انہوں نے اگر ہم سے کبھی گزارش وغیرہ کی ہے تو ہم بھی افطاری کے وقت صرف 2-4 منٹ دعا کے لیے ضرور اس کو انتخاب کریں، وہ وقت کو، وہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کے وقت وہ کھانا آیا کہ نہیں، دال آئی کہ نہیں، کھجور آیا کہ نہیں، پانی آیا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں ہمارا پورا وقت اسی میں چلے جاتا ہے۔ افطاری کا جو آخری، اگر آپ افطاری کے وقت میں اگر آپ کو صرف 2 منٹ بھی مل گئے نا وہ کافی ہے، آپ اتنا 2 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، لیکن دعا کریں، وہ دعا مقبولیت یعنی قبول ہونے والی وہ گھڑی ہوتی ہے۔ ترمذی اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے والوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی انسان افطاری کے وقت بیٹھے یا تو پانی سے یا تو کھجور سے، سب سے پہلے جو اپنے منہ میں جو نوالا ڈالے گا یا پھر جو غذا ڈالے گا، یا تو پانی یا تو کھجور سے وہ افطاری کرے، یہ سنت ہے۔ اور بہت سے لوگ ہمارے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں کہ جب انسان روزہ چھوڑ کر، یعنی جب روزے کی نیت وغیرہ جب کر لیتا ہے اور افطاری کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے، پانی پینا شروع کرتا ہے تو اس کو پانی پینے سے بھی روکا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پینا بھی سنت ہے، اور پانی اگر نہیں پی سکتے تو کھجور کھائیں۔ اور ہمارا یہاں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کھجور ہی کھاتے ہیں، لیکن جو پانی پیتا ہے تو اس کو بھی منع نہ کرے، اور جو پانی پی رہا ہے وہ اتنا بھی پانی نہ پی کہ وہ پانی اس کو تکلیف دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار لوٹا منہ کو لگائے تو پورا ختم کر کے ہی وہ نیچے لیتا ہے، یا پھر پوری بوٹل منہ کو لگاتا ہے، پوری بوٹل پانی پی جاتا ہے۔ پانی اتنا ہی پیے جتنی آپ کی پیاس ہے یا پھر جتنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پیاس لگی ہے، دن بھر روزہ ہے، پیاس لگی ہے بول کے پورا پانی ہی نہ پیے، بعد میں آپ کو اس کی کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو پانی پینا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی انسان پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے نہ روکے، ہاں اس کو یہ کہہ دے کہ پانی پینا ہے تو تھوڑا پیو، پانی پینا بھی سنت ہے اور کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ اور مسلم و بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری کے لیے جب تم بیٹھو تو افطاری میں زیادہ دیر نہ کرو، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ افطاری تم جتنے جلدی کرو گے اتنا اچھا، یعنی وہ سنت طریقہ ہے۔ جلدی سے مراد بھی یہ نہیں کہ وقت افطاری کا، روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کھانا پینا شروع کریں، ایسا بھی نہیں۔ افطاری کا جو وقت کیلنڈروں وغیرہ میں معتبر کارڈوں وغیرہ میں جو آتا ہے، ملتا ہے، اور کہیں پر اذان وغیرہ سنائی دے تو جلدی جلدی افطاری کرنے کی کوشش کریں، افطاری میں دیر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری میں تھوڑا دیر کریں، آخری وقت تک سحری کریں، اور افطاری میں جلدی کریں۔ جو شروع کا وقت ہے وہ افطاری کریں، اور جو آخری وقت ہے سحری کا اس میں سحری
دیر تک یہ کرنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں رمضان کے متعلق یا پھر روزوں کے متعلق یا پھر سحری و افطاری کے متعلق ہی آپ کے سامنے حدیث سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس سے پہلے بیانوں میں دوسرے واقعات احادیث کریمہ وہ بیان ہوئی تھی، یہ رہ گئی تھی، اس وجہ سے میں یہ ضروری سمجھا کہ چاہے وہ سحری کی اہمیت ہو، افطاری کی اہمیت ہو، روزوں کی یا پھر رمضان کی اہمیت ہو، یہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ طبرانی کبیر کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو حلال چیزوں سے، جو حلال کمائی سے اور حلال چیزوں سے لوگوں کو افطار کرائے، کچھ کھلائے یا پھر کچھ پلائے، چاہے وہ ایک دن ہو یا پھر پورا مہینہ ہو، اس کی اپنی طاقت کے حساب سے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے فرشتے افطار کرانے والے انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پورے فرشتے اللہ کے، اور پورے فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل امی بھی اس انسان افطاری کرانے والے انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام افطار کرانے والے انسان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ ملتے ہیں۔ دیکھیں کہ فرشتوں کے سردار، وہ فرشتے جو پیغمبروں تک اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہے، وہ فرشتے شب قدر میں اس انسان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں بلکہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام افطاری کرانے والے انسان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان سے ہاتھ بھی ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ پہچاننے والے جو اللہ کے جو بندے ہوں گے، نیک ہوں گے، جو اس مرتبے پر جو پہنچیں گے وہ پہچان لیں گے، لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ بس آپ یہ سوچ لیں کہ میں اگر افطاری رمضان کے مہینے میں ایک وقت یا پھر پورا مہینہ یا پھر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے میں کراؤں، تو رمضان کے مہینے میں تمام فرشتوں کے سردار مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ایک واقعہ، ایک حدیث ہے، واقعہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ آخری بیان کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1، مسلم شریف کی بھی جلد نمبر 1 ہے کہ ایک صحابی رسول تھے اور انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اور ان سے انجانے میں انہوں نے اپنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے انہوں نے صحبت کی، تعلق قائم کیا، اور جب روزے کی حالت میں کسی سے تعلق قائم کیا جائے تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ صحابی رسول شرمندہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنا گناہ انہوں نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آج روزے کی حالت میں میرا یہ ایسا معاملہ ہوا، تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس غلام ہے، اگر غلام ہے تو تم غلام ایک آزاد کرو، روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، نہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 روزے، مسلسل 60 روزے، ایک روزہ بھی بیچ میں گیپ نہیں پڑنا چاہیے، یہ روزوں کا کفارہ ہے۔ اسی وجہ سے روزے کی اتنی بڑی اہمیت اور ثواب ہے، اور وہ تمام بیان ہو چکا ہے پچھلے گزشتہ 2 سالوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 60 روزے 60 دن مسلسل رکھ سکتے ہو؟ تو وہ کمزور تھے، جسم کے طور پر وہ کمزور تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث، یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہا اور صحابہ کرام کی مجلس چلی، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان کو دے دیا، ہدیتاً تحفتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ وہ جو انسان، جو صحابی جو آئے تھے اپنا مسئلہ لے کر، وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری لو اور مدینہ منورہ میں غریب لوگوں میں یہ کھجوریں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو صحابی رسول ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری لے کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں جتنی بھی گلیاں ہیں یا پھر مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب انسان کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ ان کی رحمت کیسی ہے کہ گناہ بھی کرنے والے ہیں، گناہ کا آ کر اعتراف بھی کرنے والے ہیں،
اور وہ ان کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا غریب، زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے، سبحان اللہ، چمکنے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو جاؤ، یہ کھجوروں کی ٹوکری تم بھی کھاؤ، تمہارے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بارگاہ ہے کہ آج کوئی یہ مفتی یہ فتویٰ دے نہیں سکتا، یہ پیر فتویٰ دے نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موضوع چلا تھا، میں جو بیان کیا تھا کہ امام کی پیروی کیوں ضروری ہے، صحابہ کرام نے اماموں کی پیروی کی ہے کہ یہ میں بیان یہ چیز کیا تھا، تو یہ چیز میں اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ جو کوئی ان کو مسئلہ پیش آتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر وہ مسئلہ پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے اس پر عمل کرتے۔ لیکن جس طرح صحابہ کا زمانہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، تو لوگوں کو ایک جگہ پر متحد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حدیثوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی بیان کرنا لوگوں کے سامنے، اور قرآن کو جمع کر کے قرآن کے مسئلے مسائل ہی، اللہ کا حکم ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ضروری تھا۔ اس وجہ سے 4 اماموں نے مسلک قائم کیے۔ تو دیکھیں کہ ایک صحابی نے روزہ توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو شریعت کی جو باتیں تھی وہ کی، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے، یاد رکھے، کسی اور کے اختیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ تمہیں معاف ہے، نہیں کہہ سکتا، یہ ہرگز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا، اور آپ کی یہ شان تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری اگر یہ کھجوریں تم کھاؤ، تمہارے گھر والے کھاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی مسئلہ ہوتا اس مسئلے کا حل بیان کرتے۔ سحری کے متعلق ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ سحری کے لیے اٹھتا تھا اور سحری کرتا تھا۔ بتایا نا کہ سحری کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ تو سحری کرتا تھا، سحری کر کے لیکن دن بھر روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ظلم ہے کہ تم صبح اٹھتے ہو اور سحری کرتے ہو لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس بیٹے نے اپنی ماں سے کہا یہ لطیفہ ہے، اس سے ہمیں سبق اور سیکھ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ اے ماں، کیا تو مجھے پورا کہ پورا کافر بنا دینا چاہتی ہے؟ روزہ تو فرض ہے، میں فرض چیز نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم سنت پر تو مجھے عمل کرنے دو۔ یعنی سحری جو اٹھ کر جو سحری کرتے سنت پر تو عمل کرنے دو۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کر سحری کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، یا پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن بھر روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار کرنے والوں میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہٹے کٹے ہیں، جن پر روزہ فرض ہے اور ان کو رکھنا ہی چاہیے، وہ مجبوری کی صورت ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو سحری بھی سنت ہے، افطاری بھی سنت ہے، لیکن روزہ کیا ہے، فرض ہے۔ فرض بڑی چیز ہے، فرض پہلی چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو رمضان و روزے کی اہمیت کے متعلق یا پھر سحری و افطاری اور روزوں کی اہمیت کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا استقبال دل کھول کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار لوگوں کو رجب کا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کا آدھے سے زیادہ مہینہ عطا فرمایا، اسی طرح شعبان کے مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کا بھی مہینہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رجب ہو، شعبان ہو یا پھر رمضان ہو، ان تینوں مہینوں کے متعلق دعا فرمایا کرتے تھے کہ یہ تینوں مہینے ان کو ملے۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دعا مانگنا ہمارا کام ہے کہ اللہ نے جس طرح رجب شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے اسی طرح رمضان کا بھی مہینہ ہمیں ملے۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اے لوگوں پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے یعنی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں حکم فرماتا ہے۔ آج کے بیان میں رمضان کی اہمیت کے متعلق ہو، سحری و افطاری یا پھر روزے کی اہمیت کے متعلق ہو یا پھر دیگر چیزوں کے متعلق جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں
کسی بھی قسم کی غلطی کمی بیشی کوتاہی خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو سحری بھی کرنے کی اور افطاری بھی کرنے کی اور روزے بھی رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اور کچھ روزوں کے متعلق بھی مسئلے مسائل ہے، اور ہمارے جب روزوں کا حکم نازل ہوا تھا 2 ہجری میں نازل ہوا تھا، اس وقت روزے بہت سخت تھے، یعنی بہت سخت تھے، اور آج ویسے روزے نہیں ہیں۔ وہ سخت روزے نرم کس طرح ہوئے؟ صحابیوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کو روزوں کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کیا ہے۔ اگر وہ روزوں کی سختی جس طرح شروع کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں جس طرح تھی، اگر وہ آج کے دور میں بھی رہتی نا تو ہم روزے رکھ نہیں پاتے، بہت مشکل سے تقوی و پرہیزگار والے لوگ ہی وہ روزے رکھ پاتے، لیکن بہت عام لوگ، عام کمزور مسلمان وہ روزے رکھ نہیں پاتے۔ وہ کیا غلطیاں تھی اور وہ روزے پہلے کیسے سخت تھے، بعد میں کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں روزے اور تراویح کی اہمیت کے متعلق بھی بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ میں بیان دیر سے شروع ہو رہا ہے، آپ کے دیر آنے کی وجہ سے 2-4 لوگ رہیں گے تو بیان کھڑے ہو کر کرنے میں وہ مزہ بھی نہیں آتا، لوگ اگر رہیں گے تو بولنے میں تھوڑا بہت مزہ آتا ہے۔ آپ خود دیر کر کے آ رہے ہیں تو بیان بھی دیر سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ جلدی آئیں گے تو میں بیان 1 بجے یا پھر 1:05 1:10 کو میں شروع کروں گا، 1:40 کو میں ختم کروں گا، لیکن بیان شروع ہی 1:15 یا پھر 1:20 کو شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جلدی نہیں آتے، اس وجہ سے آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ بیان بھی جلدی شروع کیا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔